دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے متعلق باب چل رہا تھا۔ گزشتہ باب کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں آپ اپنے دست مبارک میں انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، بعد میں جب آپ نے سن 7 ہجری میں یہ ارادہ فرمایا کہ یمن کے، شام کے اور ایران کے اور مختلف بادشاہوں کو خط لکھنے کا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ عجم کے بادشاہ یہ اس خط کو قبول نہیں کرتے جس پر مہر نہ لگی ہو، تو آپ نے اس کے لیے انگوٹھی بنوائی جس سے مہر کا کام بھی لیا جاتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر پہ لفظ اللہ، تیسری سطر پہ محمد رسول اللہ۔ اس باب میں یہ اس بات کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ انگوٹھی کس ہاتھ مبارک میں پہنتے تھے۔ تو پہلی روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینی، آپ اپنی دائیں ہاتھ مبارک میں آپ انگوٹھی پہنتے تھے۔ دوسری روایت وہ حضرت حماد ابن سلمہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابن ابی رافع یتختم فی یمینی، کہ میں نے حضرت ابن ابی رافع کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے۔ تو میں نے پوچھا آپ دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یتختم فی یمینی، وہ صحابی رسول ہیں اور وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا عبداللہ ابن جعفر نے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ تیسری روایت میں بھی یہی مضمون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ چوتھی روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ پانچویں روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ سلط بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان ابن عباس یتختم فی یمینی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے، ولا یخالہ الا قال، اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ تو یہ 5 روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ چھٹی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، وجعل فصہ مما یلی کفہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنتے تھے اور اس کا جو نگینہ تھا وہ اندر کی طرف ہوتا تھا، جیسے ہمارے عام طور پر لوگ باہر میں رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو نگینہ تھا انگوٹھی کا وہ اندھات کے اندر کی طرف ہوتا تھا۔ وَنَقَشَ فِيهِ، اور آپ نے اس میں نقش کروایا تھا، لکھوایا تھا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ وَنَهَا أَن يُنَقَّشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وَنَهَا أَن يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ، آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اور شخص اس پر ایسے نقش نہ کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی جو تھی وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اور آدمی انگوٹھی پر یہ نقش نہ کرائے، تاکہ جس طرح ایک مہر کسی شخص کی ہوتی ہے تو دوسرا اس مہر کو نہیں بنوا سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا کہ اس کا جو نقش ہے کوئی اور شخص ایسا نقش نہ بنوائے۔ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيس، اور یہ وہی انگوٹھی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے گری تھی۔ پچھلی روایت میں یہ گزرا ہے گزشتہ سبق میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گری تھی، اور اس میں ایک حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گری تھی۔ حضرات محدثین نے فرمایا کہ اصل میں حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس یہ خدمت تھی کہ ان کے پاس وہ انگوٹھی ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی انگوٹھی کی حفاظت پر حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مامور تھے، اور حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ حضرات بھی جب بھی منگواتے تو انہی سے منگواتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی تھی تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا رہے تھے تو اس لیے ان کے ہاتھ سے گر گئی، تو اس لیے بعض راوی نے حضرت عثمان کی طرف نسبت کر دی اور کسی نے حضرت معیقیب کی طرف کر دی، اور یہ انگوٹھی بطور انگوٹھی کی انگلی میں پہنی جاتی تھی اور مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ ساتویں روایت حضرت جعفر بن محمد سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یتختمان فی یسارہما، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں پہنتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، دائیں بھی ثابت ہے اور بائیں سے بھی ثابت ہے۔ انس ابن مالک، آٹھویں روایت انس ابن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تختم فی یمینہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنتے تھے تو فی یمینہ ہی دائیں ہاتھ مبارک میں پہنتے تھے۔ اور آخری جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی بنوائی، فکان یلبس فی یمینہ، اور آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ فطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو پھینک دیا۔ وقال لا البسہ ابدا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتا۔ فطرح الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ اصل میں شروع میں اسلام کے شروع میں سونا مردوں کے لیے حلال تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر لوگوں نے بھی بنوا لی، بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھینک دیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی پھینک دیا، اور آپ نے فرما دیا کہ یہ سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس لیے اب عورتیں تو سونے چاندی دونوں کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، اور مرد وہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ البتہ سونے کے علاوہ جو باقی دھاتیں ہیں، پیتل ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، ان کی انگوٹھیاں پہننا بھی مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہیں پہننی چاہیے۔ یہاں تک ایک باب ختم ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کے متعلق۔ اب دوسرا باب ہے باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے متعلق۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی، بادشاہوں کو خط لکھے، اور جن لوگوں نے آپ کی بات مان لی، دعوت پر لبیک کہا، وہ مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے نہیں کہا تو ان کے خلاف پھر جہاد ہوا۔ اس جہاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، تو اس مناسبت سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے متعلق یہ باب قائم فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف زمانوں میں 9 تلواریں رہی ہیں، جن میں سب سے پہلی تلوار کا نام معصور تھا، اور عربوں میں دستور تھا کہ ہر چیز کا نام ہوتا تھا، تلواروں کے بھی نام، زروں کے بھی نام، جانوروں کے بھی نام، ہر ایک کئی نام ہوتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 9 تلواریں تھیں ان میں ہر ایک کے الگ الگ نام ہے۔ پہلی تلوار کا نام معصور تھا، یہ وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد ماجد سے آپ کو وراثت میں ملی تھی، یہ معصور تلوار تھی۔ دوسری تلوار تھی ذوالفقار، جو بہت مشہور ہوئی ہے، اور یہ منبہ بن حجاج ایک کافر تھا جو بدر میں قتل ہوا، اس کی تلوار تھی،
مال غنیمت میں آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیا، آپ کو بہت پسند آئی، اور یہ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہتی تھی، اور یہ تلوار جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کے متعلق کافی سارے خواب بھی آپ نے دیکھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے اس کو ہلایا ہے، اس تلوار کو، اور وہ ٹوٹ گئی، اور دوبارہ ہلایا تو پھر وہ بالکل اچھی ہو گئی۔ تو اس کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ تیسری تلوار کا نام روایات کے اندر وہ قلعی آتا ہے، اور چوتھی بتار ہے، اور پانچویں تلوار کا نام حتف ہے، چھٹی قضیب ہے، اور ساتویں کا نام غصب آتا ہے، آٹھویں کا نام رسوب ہے، اور نویں تلوار کا نام مخزم ہے۔ یہ مختلف تلواریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، زیادہ مشہور ان میں سے ذوالفقار آتی۔ تو یہ 9 تلواریں آپ کی ہیں۔ یہاں پر روایات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات نقل کی ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کانا قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا جو دستہ تھا، قبضہ تھا، پکڑنے کی جو جگہ ہے وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ دوسری روایت حضرت سعد بن ابو الحسن سے ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ کانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ تیسری روایت حضرت حود ابن عبداللہ ابن سعد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے جس دن مکہ فتح ہوا، وعلی سیفہ ذہب و فضہ، اور آپ کی تلوار پر کچھ سونا بھی لگا ہوا تھا اور چاندی بھی تھی۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ چاندی کہاں پر تھی؟ تو کہا کہ کانت قبیعۃ السیف فضہ، جو پکڑنے کی جگہ تھی دستہ، وہاں پر چاندی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ روایات، اکثر روایات میں یہ بات آ رہی ہے کہ چاندی کا قبضہ تھا، اور وہ جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑتے تھے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ صنعت السیف فی علی سیف سمرہ بن جندب، کہ میں نے اپنی تلوار اس طرح بنائی جس طرح حضرت سمرہ بن جندب کی تھی، اور حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار بالکل اسی طرح بنائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وکان حنفیا، اور یہ تلوار ایسی تھی جیسا قبیلہ بنو حنیفہ والوں کی تلوار ہوتی ہے، اس طرح کی تلوار حضرت سمرہ بن جندب نے بنائی، اور انہی کی اقتداء میں پھر حضرت امام ابن سیرین نے بھی اسی طرح کی تلوار بنوائی۔ یہ 2-3 روایات امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار تھی، اور آپ تلوار استعمال فرمایا کرتے تھے، اور 9 تلواریں آپ کے پاس تھیں، اور اس کا جو قبضہ تھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ تیسرا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ باب ما جاء فی صفات درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرع مبارک کے بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زرع بھی آپ پہنتے تھے، اور جنگ کے دوران آپ نے زرع بھی استعمال فرمائی ہیں، تو تلوار بھی استعمال فرمائی ہے، زرع بھی استعمال فرمائی ہے۔ آگے ایک باب آ رہا ہے آپ کی خود جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے اس کے متعلق۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت نقل کی ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کانا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان، احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ فنہض الی الصخرہ، آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے، فلم یستطع، لیکن چونکہ زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ لوہا تھا تو اس کی وجہ سے آپ پاؤں مبارک اوپر اٹھا کے چٹان پہ نہیں چڑھ سکے، تو فاقعد طلحہ تحتہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کے اوپر ایسے پاؤں رکھا، حتی استوى علی الصخرہ، آپ چٹانوں کے اوپر تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت زبیر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یقول اوجب طلحہ، آپ فرماتے تھے کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، اور اس دن کفار وہ پوری کوشش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اور آپ پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ جب بعد میں احد کا تذکرہ فرماتے تھے احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا،
کہ طلحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بالکل ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے، اور جو بھی تیر آتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے پشت سے اس طرح روکتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تیر انہوں نے نہیں لگنے دیا۔ ان کا پورا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تیر نہیں لگنے دیا۔ تو یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ چٹان پر جب چڑھنے لگے تو وہ نیچے بیٹھ گئے، آپ نے ان کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور آپ چٹان پر تشریف لے گئے۔ تو یہاں آپ کے زرہ پہننے کا تذکرہ ہے کہ عہد والے دن آپ نے 2 زریں استعمال فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روایات کے اندر آتا ہے تقریباً 7 زریں تھیں۔ ایک زرہ ذات الفضول ہے پہلی، یہ وہ زرہ ہے جو آپ کے پاس آخر عمر تک تھی، اور آخر میں وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی تھی، اور اس سے آپ نے کچھ غلہ بطور قرض کے لیا تھا، اور بعد میں اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلہ اس یہودی کو دے کر وہ زرہ اس سے واپس دی تھی۔ دوسری کا نام ذات الحواشی آتا ہے، تیسری ذات الوشاح ہے، چوتھی فضہ ہے، پانچویں سعودیہ ہے، اور چھٹی بطرا ہے، اور ساتویں کا نام خرنق ہے۔ یہ مختلف روایات میں ان کے نام آئے ہیں۔ یہ 7 زرہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری حدیث نقل کی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صائب بن یزید سے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درعان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد والے دن 2 زریں پہنی ہوئی تھی، قد ظاہر بینہما، اور آپس میں ان دونوں کو ملایا ہوا تھا، پہلے نیچے ایک اور پھر دوسری، دونوں کو ملا کے آپ نے ان کو پہنا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے دفاع کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے، اوپر کوئی چیز پہن لے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، اسباب کو اختیار کرے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر انسان بھروسہ کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ٹوپی بھی آپ نے پہنی، آپ نے تلوار بھی ہاتھ میں لی، اور آپ نے زرہ بھی پہنی، پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ فرمایا۔ چوتھا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یعنی جنگی ٹوپی کے متعلق۔ مغفر کہتے ہیں کہ جو سر پہ جنگی ٹوپی پہنی جاتی ہے حفاظت کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی پہنی ہے۔ روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ، کہ آپ مکہ تشریف لائے، وعلیہ مغفر، آپ نے سر مبارک پر جنگی خود پہنا ہوا تھا، اور آپ اس حالت میں مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کا سر مبارک نیچے جھکا ہوا تھا، اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، اور آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور سورہ فتح کی تلاوت آپ فرما رہے تھے۔ تو اس میں امت کو اس بات طرف اشارہ تھا کہ انسان کو بڑی سی بڑی بھی خوشی آ جائے، بڑی سی بڑی نعمت مل جائے، بڑی سی بڑی فتح مل جائے، اس میں انسان کو اللہ کے سامنے شکر کرنا چاہیے اور اب عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اکڑ کے اور تکبر کرے اور فاتحانہ انداز اختیار کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر دیکھیں، آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہجرت فرما رہے ہیں، اور اتنا مشکل فیصلہ ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اور وطن بھی مکہ جیسا جہاں بیت اللہ ہے اور رات دن اس کا طواف ہوتا ہے، وہ آپ چھوڑ کے جب آپ باہر تشریف لے گئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں راستے میں آپ تشریف لے گئے، جب راستہ جدا ہوا، مدینہ منورہ کا رخ کیا، آپ نے پیچھے مڑ کے مکہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا مکہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، تمام شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ منظر مکہ مکرمہ سے مکہ کی جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں اس وقت ہے، اور اسی 7 یا 8 سال بعد آپ اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کوئی مر چکے ہیں اور کوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور کچھ مغلوب ہو چکے، آپ اس شہر میں دوبارہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ بالکل عاجزی کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس میں آپ نے جنگی ٹوپی پہنی ہوئی۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، ابن خطل ایک کافر تھا، یا رسول اللہ یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اسی حال میں قتل کر دو۔ جب آپ تشریف لائے
تو جتنے مکہ کے لوگ تھے، آپ کے مخالفین تھے، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ نے سب کو معاف فرما دی۔ 11 مرد اور 6 عورتیں، 17 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ 11 مرد اور 6 عورتیں، اور اللہ کی شان، ان میں سے 11 مردوں میں سے 7 مرد اور 6 عورتوں میں سے 2 عورتیں وہ مسلمان ہو گئیں، اور ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ 4 مرد اور 4 عورتیں ایسے ہیں جو قتل ہوئے، تو 17 میں سے پھر 8 قتل ہوئے اور باقی مسلمان ہو گئے، اور صحابیت کا شرف ان کو مل گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما لیا ان کو قتل کرنے کا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہے، ان کو صحابیت کے شرف پر پہنچانا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو آقا علیہ السلام کا صحابی بنا دیا، آپ کے مخلص ترین جانثاروں میں شمار ہوئے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، تفصیل سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ یہاں روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، دوسری روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ، آپ مکہ تشریف لائے، عام الفتح، جب فتح ہوئی، وعلی راسی المغفر، آپ کے سر مبارک پر وہ جنگی ٹوپی تھی۔ قال فلما نزع، آپ نے وہ ٹوپی اتاری، جاء رجل، ایک آدمی آئے، کہا ابن خطل، یا رسول اللہ، ابن خطل جو ہے متعلق باستار الکعبہ، یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ ابن خطل مسلمان ہوا تھا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مسلمان ہوا، اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ آپ نے اس کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، وہاں جا کر اس نے اپنے غلام کو کہا کھانا بناؤ، غلام نے دیر کر دی، اس نے اس کو قتل کر دی غصے میں آ کر۔ اس کے بعد یہ واپس مدینہ منورہ نہیں آیا کہ وہاں جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا قصاصاً، وہاں سے پھر بھاگ کے مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ پھر اس نے 2 لونڈیاں خریدی، اور وہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتی تھیں اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات وہ کہتی تھیں، چنانچہ آپ نے اس کو اور ان کی دونوں لونڈیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس دن آقا علیہ السلام احرام کی حالت میں تشریف نہیں لائے تھے۔ مکہ مکرمہ جب آپ تشریف لائے، ویسے شرعی مسئلہ ہے کہ انسان جب مکہ مکرمہ میں آئے تو احرام کی حالت میں آئے، لیکن آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس دن مکہ حلال کر دیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا کہ یہ احترام والی جگہ ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے قیامت تک کے لیے یہ بالکل قابل احترام جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دلیل بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاد کیا ہے اور آپ قتال کے لیے تشریف لائے، تو اسے بتا دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور وہ اجازت اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کے لیے جو اجازت تھی وہ بھی ایک دن کے کچھ حصے میں تھی جب آپ مکہ میں تشریف لائے، اس میں بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ ابتداً کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ آپ مکہ میں ایک طرف سے داخل ہوئے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف سے داخل ہوئے، تو اس طرف سے کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن وہ قتل ہو گئے، اور فاتحانہ انداز میں خالد بن ولید اور آقا علیہ السلام شہر کے بیچ میں تشریف لائے اور اللہ نے وہ شہر فتح فرما دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اس دن جنگی خود پہنا ہوا تھا، جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب یہاں نقل فرمایا اور بتا دیا کہ آقا علیہ السلام نے تلوار بھی استعمال فرمائی، آپ نے زرے بھی پہنی ہے، آپ نے جنگی خود بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ